رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آج کے درس کا عنوان ہے ایمان کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والوں، اللہ کا حکم تسلیم کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہو جب وہ تمہیں ایسی چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے، اور جان لو کہ اللہ تعالی آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور تم سب اسی کی جانب جمع کیے جاؤ گے۔ حضرات، اس آیت میں ایک بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دعوت دیتے ہیں، تمہیں جس ایمان کی طرف بلاتے ہیں، جو قرآن تمہیں سناتے ہیں، جو کلمات طیبہ اور جو ارشادات اور پاکیزہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں، جو احکامات اور جو ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عنایت کرتے ہیں، ان میں تمہارے لیے زندگی چھپی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں حقیقی زندگی کی تلاش ہے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ڈھونڈو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات قبول کرو، ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو تمہیں حقیقی زندگی حاصل ہوگی۔ یہ آپ کا لایا ہوا قرآن، یہ حقیقی زندگی ہے اور زندگی کا خزانہ ہے۔ جس ایمان کی، جس توحید کی، اللہ رب العزت پر یقین کی آپ دعوت دیتے ہیں، وہی حقیقی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اگر انسان ایمان سے محروم ہے، قرآن سے دور ہے، تو وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ آیا وہ شخص جو مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا، زندگی اس کو بخش دی اور اس کو ایک روشنی دے دی جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح سے ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو، ان سے نکل نہیں سکتا؟ گویا کہ ایک مومن زندہ ہو گیا، پہلے کافر تھا، مردہ تھا،
ایمان اللہ رب العزت نے بخشا، زندگی حاصل ہوگی. قرآن مل گیا، زندگی کا نسخہ مل گیا، آب حیات حاصل ہو گیا. جو قرآن سے محروم ہے، ایمان سے محروم ہے، وہ مردہ ہے. اس کے پاس نہ زندگی ہے نہ روشنی ہے، تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ واقعہ رونما فرمائے. اللہ اپنے پاس جو بات طے تھی اس کو ظاہر فرمائے کہ یوم الفرقان میں، جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حجت تام فرما دی کہ اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے بندوں کو بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے باوجود زبردست فوج پر غلبہ حاصل فرمایا. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے حجت کے واضح ہو جانے کے بعد ہلاک ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ جانتے بوجھتے اور حجت کے تام ہو جانے کے بعد زندہ رہے. یہاں زندہ رہنا اور مرنا دونوں کنایا ہے. موت کفر سے کنایا ہے. موت سے مقصد، ہلاکت سے مقصد کفر ہے، شرک ہے، اور زندگی سے مقصد ایمان ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت ایک اصول کے طور پر بیان فرمائی. ارشاد فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ جو بھی ایمان والا ہوگا اور نیک اعمال اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی گزروائیں گے، پاکیزہ زندگی بخشیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا بہترین اجر عنایت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح پر پاکیزہ زندگی کا وعدہ فرمایا ہے. اگر ایمان نہیں، پاکیزہ زندگی کا تصور نہیں. اگرچہ اس کے پاس دولت کے انبار ہوں، راحت کے اسباب کے خزانے ہوں، ساری چیزیں اس کو میسر ہوں، لیکن اس کو زندگی کا لطف حاصل ہو نہیں سکتا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا انہم وَإِن طَقْطَقَتْ بِهِمُ الْحَمَالِيجِ وَوَطِئَتِ الرِّجَالُ أَعْقَابَهُمْ فَإِنَّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ فِي قُلُوبِهِمْ أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ. کہ اگرچہ وہ ترکی گھوڑوں پر سوار ہوں اور وہ مٹک مٹک کر ان کو لے کر چل رہے ہوں اور ان کی شان ظاہر ہو رہی ہو، لوگ آگے پیچھے ان کے چل رہے ہوں، لیکن اللہ کے نافرمانوں کے دل میں جو کفر کی ذلت ہے، جو اللہ کی معصیت کی ذلت اور رسوائی ہے، وہ ان کے دل میں راسخ ہے، ان کے دل میں جمی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ اپنے نافرمان کو عزت بخشے، وہ ذلیل ہو کر رہے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ بے ایمانی اور کفر، اللہ تعالی سے دوری، یہ خود سب سے بڑا عذاب ہے، یہ دل کی موت ہے، یہ دل کی ہلاکت ہے، دل کی تنگی۔ بے ایمانی کی وجہ سے جو ایک بے ایمان شخص اللہ تبارک و تعالی کا منکر اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں، اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا، میرے احکام سے روگردانی کرے گا، تو اس کو تنگ زندگی ملے گی۔ یہ تنگ زندگی کیا ہے؟ یہ دل کی تنگی ہے، یہ دل میں ایک خوف ہے، ایک تردد ہے، ایک تذبذب کی کیفیت ہے جو بے یقینی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اس کے برعکس اگر ایمان ہے، دل یقین سے معمور ہے، اللہ پر توکل کی دولت حاصل ہے، تو یہ شخص اسباب راحت کی عدم موجودگی میں بھی راضی برضا ہوگا، مسرت اور شادمانی سے اس کا دل معمور ہوگا، اس کی روح جھوم رہی ہوگی۔ ایک مومن شخص ایمان کے ذریعے سے وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے جو ایک انسان کو، اس کے دل کو، اس کی روح کو خوشی عطا کرتی ہے۔ وہ ابراہیم بن ادہم کی زبان سے یوں کہتا ہے، واللہ لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ لجالدون علیہ بالسیوف، کہ اللہ کی قسم اگر بادشاہ اور شہزادے جان لیں کہ ہم کو کیا خوشی حاصل ہے، ہم کو کتنی مسرت و شادمانی مل رہی ہے، تو وہ ہم پر چڑھائی کریں گے۔ ایمان سے معمور دل مست رہتا ہے، اس کو حقیقی زندگی کا لطف ملتا ہے۔ اگر وہ قید بھی ہے تو بھی خوشی اس کے دل سے دور نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کی زبان سے وہ یہ کہتا ہے، ماذا يفعل الاعداء بی جنتی و بستانی فی صدری، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، میں جہاں بھی جاؤں گا میرا باغ اور میری جنت میرے دل کے اندر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، دل و جاں سونپ چکے ہم تجھے اے جانے جہاں، دل و جاں سونپ چکے ہم تجھے اے جانے جہاں، اب ہمیں خوف ہی کیا اپنی گرفتاری کا۔ مومن کو ایمان و یقین سے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے میں، اس سے لو لگانے میں، اس سے وابستہ ہونے میں جو مزہ حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے، مساکین اہل الدنیا خرجوا منها وما ذاقوا اطیب ما فیها، یہ دنیا والے مسکین ہیں، بیچارے ہیں کہ دنیا سے چلے گئے اور دنیا کی سب سے مزے والی چیز کا مزہ نہیں چکھا۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے، الایمان باللہ والاتصال به والشوق الیہ، اللہ پر ایمان، اللہ کا خیال، اللہ سے تعلق، اللہ کی عبادت، اس کے سامنے نیاز مندی، یہ سب سے زیادہ مزے کی چیز ہے۔ یہ مزہ جب حاصل ہوتا ہے ایمان و یقین کا، تو ایک عارف شخص کہتا ہے، ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، کہ دنیا میں ایک ایسی جنت ہے
جو اس میں نہیں گیا، جو اس جنت میں نہیں گیا، وہ آخرت کی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اس جنت میں نہیں داخل ہوا وہ آخرت کی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ایمان و یقین کی زندگی جب حاصل ہوتی ہے تو انسان کو شرح صدر کی دولت ملتی ہے، حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، دل جمعی ہوتی ہے، ایک قناعت پسندی، رضا، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی رہنا، یہ ایسی دولت ہے جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر بیمار ہے، مصیبت کا شکار ہے ایک مومن، تب بھی اس کی زبان سے اللہ کے شکر کے ترانے نکلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، ہم پورے کے پورے اللہ کے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، جو دیا وہ اللہ کا، جو لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ ہماری ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ اگر موت بھی اس کو آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ موت اللہ کے راستے کی یہ حقیقی زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، وہ دنیا والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہیں، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہیں، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مزے عشق کے کچھ وہی جانتے ہیں، مزے عشق کے کچھ وہی جانتے ہیں، جو موت کو زندگی جانتے ہیں۔ بہرحال ایمان سے انسان ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں ساری کی ساری وہ صحیح طریقے سے کام کرنے لگتی ہیں، اور بے ایمانی کی وجہ سے اس کی ساری صلاحیتیں غلط رخ پر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن شریف نے ایمان والے کو دیکھنے والا، سننے والا، اور بے ایمان کو، اللہ کے منکر کو اندھا بہرا فرمایا۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، کہ مومن اور کافر دونوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دیکھنے والا، سننے والا اور اندھا بہرا۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بہرحال ان آیات کی روشنی میں اور ان احادیث کی روشنی میں اور سلف صالحین کی زندگی کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا سمجھنے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا، اور یہی حقیقی زندگی ہے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔